السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں اردو ناول انتقام قسط نمبر 21۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ سورج کی روشنی منہ پر پڑی تو وہ آنکھیں کھولنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ نیند نہیں تھی جس نے اسے آنکھیں بند کرنے پر مجبور کیا تھا، وہ تو انسان کی فطرت کے آگے ہار تھی جس نے اس کی آنکھیں بند کر دی تھی۔ لاشوں اور کراہوں کے بیچ سے عالم وحشت میں نکلنے کے بعد وہ بہت دیر تک کیرتھر کے اندھیروں میں بھٹکتا رہا تھا۔ کیرتھر کے دن کی طرح رات بھی بے رحم تھی۔ دن بھر آگ برساتے سورج نے جسم کو بھونا تھا تو رات ہڈیوں میں ٹھنڈک اتار رہی تھی۔ وہ دن بھر کے سفر سے تھکا ہوا تھا اور ڈاکوں کی اچانک آمد کی وجہ سے کھانا بھی پورا نہیں کھا سکا تھا۔ اوپر سے بارود اور خون کے کھیل نے بھی طبیعت مزمل کر دی تھی۔ سو شکستہ جان اور شکستہ جسم کے ساتھ بہت دیر تک ٹھوکریں نہ کھا سکا، اور ایک بار گرا تو ایسا گرا کہ اٹھنے کی سکت ہی نہیں رہی۔ یہ اصل میں قدرت کی اس پر مہربانی تھی کہ ان لمحوں میں اس سے قوت عمل چھین لی گئی تھی اور اپنی ٹوٹی پھوٹی حالت کے ساتھ وہ غنودگی میں چلا گیا تھا۔ نعمت کی طرح طاری ہونے والی اس غنودگی نے اس کے ذہن و جسم کو آرام کا موقع فراہم کر دیا، اور وہ جب سورج کی تمازت سے جاگا تو اگرچہ بھوک اور پیاس کا احساس تھا، لیکن جسمانی اور ذہنی حالت پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر تھی۔ اس بہتر ذہنی حالت نے اسے فرار کے بجائے بقا کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا۔ اسے اچانک ایک شب دیکھا گیا، اپنا خواب یاد آ گیا۔ اپنے خواب میں وہ کسی بے رحم صحرا میں بھٹکتا رہا تھا اور اب بنجر و بیابان پہاڑوں میں بھٹکنے کے لیے تنہا تھا۔ اسے یکدم احساس ہوا کہ وہ جن حالات کے حصار میں پھنس گیا ہے وہ اس کا مقصوم ہے۔ وہ ان حالات سے کبھی فرار کے ذریعے نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ ان حالات سے نکلنے کے لیے اسے اپنے بقا کی جنگ لڑنی ہوگی۔ یہ جنگ کتنی طویل تھی فی الحال اسے اندازہ نہیں تھا، لیکن یہ ضرور جانتا تھا کہ جنگ کے پہلے مرحلے میں اسے یہاں سے نکلنے کی کوئی تدبیر کرنا ہوگی، اور اس تدبیر اس کے پاس ایک ہی تھی کہ وہ چلتا رہتا، اور چلنا اسے اس صورت میں نہ تھا کہ نہ تو اس کے پاس کوئی زیادہ راہ تھا نہ راہبر۔ ان اجنبی ویرانوں میں اسے بس اپنی ہمت کے سہارے سفر کرنا تھا۔ سو وہ چل پڑا۔ کتنی دیر تک اور کس سمت میں چلتا رہا اس کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ کل وہ ان پہاڑوں میں سفر کر رہا تھا تو ان کے پاس سواری کے لیے گھوڑا تھا، رہنمائی کے لیے ساتھی تھا اور بھوک و پیاس مٹانے کے لیے سامان بھی ہمراہ تھا، لیکن آج کچھ بھی نہیں تھا۔ آج بس اس کی ہمت تھی جس کے قدموں کو آگے بڑھا رہی تھی۔ اس ہمت کے سہارے وہ چلتا جا رہا تھا۔ چلتے چلتے جانے کتنی دیر گزر گئی اور وہ ان پہاڑوں میں ہی چکراتا رہا۔ آخرکار جب اس کے پیروں نے مزید چلنے سے انکار کر دیا اور پیاس کی شدت سے ہانپتے ہوئے زبان باہر نکل آئی تو وہ ایک چٹان کے سائے میں گر کر کراہنے لگا۔ وہ جو ایک ذہین طالب علم تھا جس میں بے شمار صلاحیت تھیں، جس کے بہت سے چاہنے والے تھے، چند گھونٹ پانی اور روٹی کے چند لقموں کے ترستا اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ یہاں ان پہاڑوں میں بھٹک بھٹک کر اپنی جان سے چلا جائے گا۔ وہ جس کے بارے میں فیضو کہتا تھا کہ تم میں کوئی خاص بات ہے، کیسے اس طرح ختم ہو سکتا تھا؟ یہ خیال ذہن میں آیا تو ایک بار پھر اس کی ہمت جاگی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اب یہ حال تھا کہ وہ چلتا تھا تو چلتا کم تھا، لڑکھڑاتا زیادہ تھا، لیکن اس کی ہمت اور عزم اسے رکنے پر نہیں دیتا تھا۔ یہ کوئی ہوش مندی میں کیا جانے والا سفر نہیں تھا، یہ بس جنون تھا جو اسے آگے بڑھا رہا تھا۔ جنون کی اس کیفیت میں چلتے ہوئے اسے احساس نہیں ہوا کہ کب سورج نے اپنا سفر مکمل کیا اور کیرتھر پر شام کے سائے پھیلنا شروع ہوئے۔ حقیقت میں اب اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ رہے تھے، لیکن ان ساتھ چھوڑتے ہوئے حواس نے اپنی ناطاقتی کے باوجود کام دکھایا، اور اسے لگا کہ اس نے کہیں دور سے کسی گاڑی کے گزرنے کی آواز سنی ہے۔ یہ آواز زندگی سے رابطے کی امید تھی۔ آواز ابھر کر معدوم ہو گئی، لیکن وہ دیوانہ وار اس سمت دوڑا جہاں سے اس کے خیال کے مطابق آواز آئی تھی۔ اس آواز نے اس کے مختل ہوتے حواس کو احساس دلایا تھا کہ قریب سے کوئی سڑک گزر رہی ہے جس پر سے گزرتی گاڑی کی آواز اس نے سنی تھی۔ اپنی متعین کردہ سمت میں دوڑتے ہوئے وہ کئی بار لڑکھڑا کر گرا۔ اس کے جسم پر کئی چوٹیں اور کئی خراشیاں آئیں اور لباس بھی جگہ جگہ سے پھٹ گیا، پھر بھی وہ رکا نہیں۔ اس کے ہر بڑھتے قدم کے ساتھ تاریکی بھی بڑھتی جا رہی تھی، لیکن وہ اپنے اندر روشن ہو جانے والی امید کے دیے کی روشنی میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اب راستہ پہلے جیسا دشوار نہیں رہا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ نشیب کی طرف جاتا کسی پگڈنڈی پر چل رہا ہے۔ چلتے چلتے وہ ایک بار پھر لڑکھڑایا تو دور تک لڑکتا چلا گیا۔ لڑکنے کا یہ سفر کسی شے کے ٹکرانے پر رکا۔ وہ شے کے منہ سے بکلاہٹ بھری آواز کے ساتھ گالیاں برآمد ہوئی تو اسے احساس ہوا کہ وہ راستے میں بیٹھے کسی انسان سے ٹکرایا ہے۔ انسان کی موجودگی کا احساس کتنا خوشکن تھا یہ بس وہی سمجھ سکتا ہے۔ اس گالیاں دیتے انسان نے ٹارچ کی روشنی میں اس کے چہرے پر ڈال کر جائزہ لینے کی کوشش کی تو تیز روشنی کے باعث وہ آنکھیں بند کرنے پر مجبور ہو گیا۔ تم کیا آسمان سے ٹپکے ہو بھائی؟ اس شخص نے حیرت سے اس سے سوال کیا، لیکن اس میں جواب دینے کا یارہ نہ تھا۔ وہ شخص خود اس کی حالت کو سمجھ گیا اور اپنے پاس موجود پانی کی بوتل اس کے منہ سے لگائی۔ چند گھونٹ پانی پلا کر سے بوتل ہٹائی تو اگرچہ ماس کی پیاس پوری طرح نہیں بجھی تھی، لیکن اس نے خود کو کافی بہتر محسوس کیا۔ لگتا ہے تم اوپر پہاڑوں میں بھٹک گئے تھے اور خاصے بھوکے پیاسے ہو۔
اس کی حالت دیکھتے شخص نے خود ہی اندازہ لگا لیا۔ معاذ صرف اسباب میں سر ہلا کر رہ گیا۔ میرا نام تنویر ہے، میں اسٹوڈنٹ ہوں، ان پہاڑوں پر اپنے مطالعاتی دورے پر آیا تھا۔ تمہاری طرح میں راستہ تو نہیں بھٹکا، لیکن دیر ہو جانے کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہوں۔ یہ نزدیکی سے کوئی سڑک گزرتی ہے اور ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم سڑک پر سے گزرنے والی کسی گاڑی کو روک کر لفٹ لے سکیں۔ ایسے راستوں پر لفٹ ملنا آسان نہیں ہوتا، لیکن میرے خیال میں تم کوشش کرو تو تمہیں لفٹ مل سکتی ہے۔ تمہاری حالت اتنی خراب ہے کہ تم پر رحم کھا کر تمہیں کوئی لفٹ دینے کے لیے گاڑی روک لے گا۔ بس تم اتنا کرنا کہ سڑک کے عین درمیان میں کھڑے ہو جانا۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، کسی شریف آدمی کے لیے کسی انسان کو ٹکر مار کر نکل جانا آسان نہیں ہوتا۔ تمہیں لازماً لفٹ مل جائے گی۔ وہ جو کچھ بول رہا تھا اس میں سے کچھ معاذ کی سمجھ میں آ رہا تھا اور کچھ نہیں۔ بہرحال اندر مسرت کا ایک احساس ضرور تھا کہ زندگی بچنے کی ایک امید پیدا ہو گئی ہے۔ تم میری بات سمجھ گئے ہو نا؟ چلو سڑک پر چلتے ہیں۔ اس شخص نے معاذ کا کاندھا پکڑ کر اسے ہلایا۔ مجھے تھوڑا سا پانی اور پلا دو، معاذ نے اس سے درخواست کی۔ بس 2 گھونٹ پینا، ایک دم بہت سا پانی پینا تمہارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس نے نصیحت کرتے ہوئے بوتل سے تھمائی اور اس کا 2 گھونٹ پیتے اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ معاذ نے برا نہیں منایا، اس کی بھلائی کے لیے کہہ رہا تھا۔ چند گھونٹ پانی پینے سے اس کی حالت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ وہ اس شخص کی رہنمائی میں سڑک کی طرف چل پڑا۔ چلتے ہوئے اس کے قدم بری طرح ڈگمگا رہے تھے، لیکن تنویر نامی شخص نے اسے سہارا دینے کی زحمت نہیں کی۔ اس جگہ سے سڑک دور نہیں تھی، اس لیے وہ فوراً ہی وہاں پہنچ گئے۔ تم 2 منٹ یہاں ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ اپنی چھوٹی سی انگلی اٹھا کر مخصوص اشارہ کرتے ہوئے تنویر ایک بڑے پتھر کی آڑ میں چلا گیا اور معاذ ایک نسبتاً چھوٹے پتھر پر ٹک کر ارد گرد کا جائزہ لینے کی کوشش کرنے لگا۔ اندھیرے کی وجہ سے منظر واضح نہیں تھا۔ تاروں کی مدھم روشنی میں سڑک اور آس پاس کا منظر بس ہیلوں کی صورت نظر آ رہا تھا۔ یہاں پہنچ کر تنویر نے اپنی ٹارچ بجھا دی تھی، ورنہ اس کی روشنی میں کچھ دیکھنے میں کامیاب ہو جاتا۔ تاریکی میں ادھر ادھر کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے سے لگا کہ کوئی دھیمی آواز میں باتیں کر رہا ہے۔ آواز اسی سمت سے آ رہی تھی جہاں تنویر گیا تھا، لیکن اتنی واضح نہیں تھی کہ کوئی لفظ اس کی گرفت میں آ سکتا۔ تنویر کس سے بات کر رہا، اسے حیرت سی ہوئی۔ وہ اپنے جگہ سے اٹھ کر دیکھنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ آواز آنا بند ہو گئی۔ تنویر تیز سے چلتا اس کے قریب آ گیا۔ تم کس سے بات کر رہے تھے؟ معاذ نے اسے اکیلا پا کر سوال کیا۔ اس کے سوال پر تنویر ذرا سا چونکا پھر بولا، میں کس سے بات کروں گا؟ یہاں بات کرنے کو ہے ہی کون؟ مجھے ایسا لگا تم کسی سے بات کر رہے ہو، مجھے آواز سنائی دی تھی۔ معاذ کو اپنی قوت سماعت پر کوئی شک نہیں تھا۔ اوہ وہ یار، دراصل میں باتھ روم سنگر ہوں، میں ذرا سا گنگنا رہا تھا۔ اس نے بے ڈھنگے انداز میں ہنستے وضاحت دی تو معاذ خاموش ہو گیا، لیکن کچھ تھا جو اس کے ذہن میں اٹک گیا تھا۔ اپنے اس شک پر اسے مزید سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ تنویر نے اس کا شانہ ہلاتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، وہ دیکھو روشنیاں نظر آ رہی ہیں، یقیناً کوئی گاڑی ہے، چلو جلدی سے سڑک کے بیچ میں جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ معاذ اس کی ہدایت پر فوراً حرکت میں آ گیا۔ کوئی بھی گتھی سلجھانے سے زیادہ اہم مسئلہ اس علاقے سے نکلنے کا تھا۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ سڑک کی موجودگی کے باوجود یہاں سے بہت کم گاڑیاں گزرتی ہوں گی، خصوصاً اندھیرا ہو جانے کے بعد، اس لیے آنے والی گاڑی کو روکنا بہت ضروری تھا۔ سڑک زیادہ چوڑی نہیں تھی۔ وہ عین درمیان میں کھڑا ہو کر زور و شور سے ہاتھ ہلانے لگا۔ روشنیاں قریب آتی گئی۔ پتلی سی سڑک پر اتنی گنجائش نہیں تھی کہ گاڑی چلانے والا اس سے پہلو اترا کر گزر جاتا۔ گاڑی کی رفتار دھیمی ہوئی اور وہ زور زور سے ہارن بجا کر اسے سڑک سے ہٹ جانے کا اشارہ دیا، لیکن وہ نہیں ہٹا۔ اس کے ذہن میں 2 ہی نکات تھے۔ اول، یہاں سے نکلنے کے لیے اس گاڑی میں لفٹ لینا لازمی ہے۔ دوم، کوئی شریف آدمی سے ٹکر مار کر گاڑی آگے نہیں لے جا سکتا۔ وہ واقعی شریف آدمی تھا جس نے قریب پہنچ کر گاڑی روک لی، لیکن اس ویرانے میں روکے جانے کے باعث وہ بدکا ہوا بھی تھا اور معاذ اس کے ہاتھ میں موجود گلوگن دیکھ سکتا تھا۔ بے حد شاندار گاڑی اور مغرور سی پیشانی سے وہ جس حیثیت کا آدمی ظاہر ہو رہا تھا، اس کے پاس گلوگ جیسی مہنگی گن کی موجودگی کوئی حیرت کی بات نہیں تھی۔ کیا بات ہے؟ کون ہو تم اور کیوں ہمارا راستہ روکا ہے؟ اکھڑ سے لہجے میں سوال کرتے ہوئے کچھ پریشان بھی لگتا تھا اور بہت چکونی نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے برابر میں فرنٹ سیٹ پر ایک نسوانی وجود بھی موجود تھا۔ اس نے گہرے انابی رنگ کی کڑھائی والی چادر کچھ اس انداز میں اپنے گر لپیٹ رکھی تھی کہ آنکھوں کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، اور فی الحال تو معاذ کی اس کی طرف توجہ ہی نہیں تھی۔ وہ مرد کے پوچھے گئے سوالوں کے جواب دینا چاہتا تھا، وہ اس مقصد کے منہ کھولا ہی تھا کہ تنویر اندھیرے سے نکل کر سڑک پر آ گیا اور مرد سے مخاطب ہو کر نہایت شستہ انگریزی میں بولا، زحمت کے لیے معذرت چاہتا ہوں سر، اصل میں جیولوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں اور مطالعاتی دورے پر اپنے اس ملازم کے ساتھ اوپر پہاڑوں پر گیا تھا۔ وہاں میں دیر ہو گئی اور ایک چھوٹا سا حادثہ بھی پیش آ گیا جس میں میرا ملازم زخمی ہو گیا۔ راستہ بھول جانے کی وجہ سے ہم اپنے ریسٹ ہاؤس واپس نہیں پہنچ سکے اور اس طرف آ نکلے۔ اگر آپ ہمیں لفٹ دے کر کسی مناسب جگہ پہنچا دیں تو میں متعلقہ لوگوں سے رابطہ کر کے اپنے لیے مدد منگوا لوں گا۔ آپ خود بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ رات بھر جبکہ ٹھنڈک بھی اچھی خاصی ہو رہی ہے، ہم اس ویرانے میں نہیں رہ سکتے۔ آپ کی یہ مدد ہمارے لیے ایک بہت بڑا احسان ہوگی۔ تنویر کے مہذب لہجے اور انگریزی زبان کے استعمال نے کام دکھایا اور مرد کے چہرے کا تناؤ کم ہو گیا۔ اس بار وہ بولا تو اس کے لہجے میں نرمی تھی،
ठीक है, मैं तुम लोगों को लिफ्ट दे देता हूँ। तुम मेरे साथ मेरी हवेली चलो, वहाँ आराम से रात गुजारना। सुबह मैं तुम्हारी वापसी का इंतजाम कर दूंगा, या जैसा तुम मुनासिब समझो। इसने भी अंग्रेजी जुबान का इस्तेमाल किया था और बाखलाक लहजे में बोलते हुए गाड़ी के पिछले दरवाजे अनलॉक कर दिए थे ताकि वो दोनों पिछली नशिस्तों पर बैठ जाए। इन दोनों ने बैठने में जरा तामुल नहीं किया। मास तो नशिस्त पर ढेरी हो गया। इसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। भूख, प्यास, थकन, असाबी तनाव सबने मिलकर इसे बेहद शिकस्ता कर दिया था। एक लग्जरी गाड़ी में अपनी दुनिया के आदमियों के दरमियान बैठा वो पहली बार इत्मीनान महसूस कर रहा था कि अब इसे ज्यादा देर अपने घर वालों की जुदाई नहीं सहना पड़ेगी और जल्द वो अपनों के दरमियान मौजूद होगा। इत्मीनान की ये कैफियत इसे आराम पर उकसा रही थी और वो आंखें बंद करके पोशगाह से अपना सर टिका चुका था। गाड़ी दोबारा हरकत में आ चुकी थी और नहायत सुबह रफ्तारी से सड़क पर दौड़ रही थी। गाड़ी चलाने वाला मर्द अब भी अंग्रेजी जुबान में तनवीर से मुखातिब इससे कह रहा था, आप खुशकिस्मत है कि रात के वक्त इस जगह आपको लिफ्ट मिल गई। रात के अव्वल तो यहाँ बहुत कम गाड़ियां गुजरती हैं, दूसरे कोई किसी को लिफ्ट देने के लिए नहीं सोच सकता। इन रास्तों पर डाकुओं का बहुत ज्यादा खतरा रहता है, इसलिए सफर करने वालों को बेहद एहतियात करनी पड़ती है। मैं भी बस इत्तफाकन ही रात को सफर कर रहा था। इत्तफाक और मजबूरी इंसान से बहुत कुछ खिलाफे मामूल करवा लेती हैं। तनवीर ने फलसफाना लहजे में इसकी बात पर तबसरा किया। जवाब में मर्द धीमी आवाज में हंसा और हंसते ही बोला, जी हाँ, आप ठीक ही कह रहे हैं। अब इस इत्तफाक को देखिए कि हम एक दूसरे से इतनी बातें कर रहे हैं और हम एक दूसरे का नाम तक मालूम नहीं। कोई बात नहीं, जब हम लंबे अरसे के लिए साथ रहेंगे एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छी तरह जान जाएंगे। तनवीर के लहजे में अजीब सी बात थी। गाड़ी चलाते हुए मर्द चौंका। क्या मतलब? हैर से पूछने पर इसने तनवीर की तरफ देखने की कोशिश भी की। आंखें बंद के खामोशी से इनके दरमियान जारी गुफ्तगू को सुनते हुए माज ने भी चौंक कर आंखें खोल दी थी और फिर इन दोनों बैक वक्त कुछ देखा। तनवीर के हाथ में एक लंबी नाल वाला पिस्टल था जो इसने आगे बैठी औरत के सर से लगा दिया। वो पिछली नशिस्तों पर इस तरतीब से बैठे हुए थे कि माज ड्राइविंग सीट के पीछे था और तनवीर औरत वाली सीट के पीछे बैठा हुआ था। ये क्या बेहूदगी है? पिस्टल देखकर मर्द गुर्राया। बेहूदगी नहीं, इसे उम्दा प्लानिंग कहते हैं। मौसम शाह, अब तुम गाड़ी में मेरी हदायत के मुताबिक चलाओगे और मेरे साथ हमारे ठिकाने पर चलकर उस वक्त तक अपनी बीवी के साथ हमारे मेहमान रहोगे जब तक तुम्हारा बाप तुम्हारे बदले में मुंह मांगा तावान नहीं देगा। तनवीर का लहजा मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। ये सब क्या है मिस्टर? तुमने तो कहा था कि तुम स्टूडेंट हो और अब तुम किडनैपर बन गए हो। इस सूरत हाल में मास खुद को बोलने से ना रोक सका। मुंह बंद करके बैठो वरना भी चलती गाड़ी से धक्का दे दूंगा। मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की थी कि तुम मेरे काम आ सको। मेरे काम में रुकावट बने तो पहले तुम्हारा ही दी एंड कर दूंगा। अब तनवीर उर्दू में बात कर रहा था और इसका लहजा बेहद खौफनाक था। मास खूबसूरत तो नहीं हुआ लेकिन खामोश हो गया। इस वक्त कोई हरकत करना खतरनाक साबित हो सकता था। खातून के सर से टिकी पिस्टल की नाल से गोली निकल जाती तो नुकसान लाजमी था। तुम बहुत गलत बंदे पर हाथ डाल रहे हो। तुम्हारी हरकत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। मुअज्जम शाह ने सर्द लहजे में तनवीर को मुखातिब किया। सस्ते काम करना हमें पसंद नहीं। हम जानते कि तुम दोनों की जिंदगी बहुत महंगी है, इसलिए हमने तुम्हारा इंतखाब किया है। तनवीर आसूदा से अंदाज में हंसा और मुअज्जम शाह को हुक्म देने वाले अंदाज में बोला, आगे जाकर बाएं जानिब एक मोड़ आ रहा है, गाड़ी वहां से मोड़ लेना। अगर मैं ऐसा ना करूं तो मुअज्जम शाह ने हठधर्मी दिखाने की कोशिश की। मेरा नहीं ख्याल कि तुम अपनी बीवी और होने वाले बच्चे की जिंदगी गंवाना पसंद करोगे। तनवीर का लहजा मक्काराना था। मुअज्जम शाह दांत भींच कर रह गया। तनवीर की मालूमात ने इस पर साबित कर दिया था कि वादी बेहतरीन प्लानिंग के साथ काम कर रहा है। उधर तनवीर के साथ बैठे मास का भी सारा इत्मीनान उड़न-छू हो चुका था। वो जो सोच रहा था कि जल्द अपनों के दरमियान पहुंच जाएगा, अब ये सोचने पर मजबूर था कि आसमान से गिरकर खजूर में अटक चुका है। मैं कराची जाना चाहता हूँ बाबा साईं। आलम शाह ने बाप के सामने अपनी ख्वाहिश बयान की। क्यों बाबा, क्यों जाना है कराची? कोई काम है उधर? सदाकत शाह ने बेनियाजी से सवाल किया। आप जानते तो हैं कि मेरा उधर क्या काम चल रहा है। आलम शाह का लहजा शिकायती सा हो गया। इसकी क्या फिक्र है बाबा, बहुत बंदे हैं काम देखने को। तुम नहीं भी गए तो काम होता रहेगा। सदाकत शाह की बेनियाजी में कोई फर्क नहीं पड़ा और नजरें यूं टीवी की स्क्रीन पर मरकूज कर ली जैसे आलम शाह से किसी गैर जरूरी मौजू पर गुफ्तगू हो रही हो। आप खुद ही तो कहते कि काम करने को लाख बंदे हों, लेकिन आदमी को नजर तो खुद रखनी चाहिए। मैं इन इख्तितामी मराहिल में खुद वहां रहना चाहता हूँ। वो मिजाज का कदरे तेज था लेकिन इस वक्त मुखातिब इसका बाप था, इसलिए नर्म लहजे और धीमे अंदाज में गुफ्तगू करना इसकी मजबूरी थी। ठीक है, थोड़े दिनों में चले जाना। हम भी इस हिस्से में बहुत कुछ सोच रहे थे। इरादा तो है कि अपनी पार्टी के किसी बड़े वजीर से ओपनिंग करवाएंगे ताकि मार्केट में शुरू ही से लोगों को तुम्हारी अहमियत का अंदाजा हो जाए कि सदाकत शाह का खानदान जमींदारी से सनतकारी की तरफ जा रहा है, तो जरा धूमधाम से काम होना चाहिए। नरमो दबी सोफे पर धंसे बैठे वो भी टीवी की स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए था, लेकिन आलम शाह से गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी था।
عالم شاہ نے ایک کینہ تو نظر ٹی وی کی اسکرین پر ڈالی، جہاں ایک سوٹی بوٹی اینکر پرسن ناک پر نفیس سی اینک ٹکائے ڈرامائی سے انداز میں جانے کون سے انکشافات، تبصرے اور تجزیے کرنے میں مصروف تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ یہ اینکر پرسن اس کے باپ کی پارٹی کا کوئی نمک خوار ہوگا اور اپنے پروگرام میں ان کی پارٹی کے مخالفین میں سے کسی کی اس خوبی کے ساتھ لفظوں سے پھینٹی لگا رہا ہوگا کہ دیکھنے سننے والوں کی اس کی جانبداری کا ذرا سا بھی اندازہ نہیں ہو سکے گا۔ نشر ہونے والے اس قسم کے ٹاک شوز میں ایسے مداری کی ڈبکی پر ناچتے عوام کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں۔ مجھے آپ کے کسی پروگرام سے اختلاف نہیں ہے، لیکن اب آپ مجھے کراچی جانے کی اجازت دے دیں۔ آپ کی خواہش پر میں اتنے دنوں سے یہاں ہوں، لیکن اب میں بور ہو چکا ہوں اور میرے لیے وقت کاٹنا مشکل ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ میں واپس جا کر دوبارہ اپنے دوستوں سے رابطہ کروں گا تو بے فکر رہیے، میں ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد میں اس لائق نہیں رہا ہوں کہ اپنے دوستوں کے سامنے جا کر ان سے نظریں ملا سکوں۔ یوں بھی اب بچا ہی کون ہے؟ یہ سب بولتے ہوئے عالم شاہ کی آنکھوں میں سرخی سی آ گئی۔ اسے لاکھ بے خبر رکھنے کی کوشش کی جاتی، ٹیلی ویژن اور اخبارات کے ذریعے خبریں اس تک پہنچی گئی تھی۔ حنین کی موت اور بشرا پر بیتی قیامتیں سب اس کے علم میں آ چکا تھا، لیکن باپ کے حکم کی تعمیل میں وہ گاؤں میں رکنے رہنے پر مجبور تھا۔ کب جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ صداقت شاہ نے پوچھا۔ کل صبح ہی روانہ ہو جاؤں گا، اس نے انہیں آگاہ کیا۔ ٹھیک ہے چلے جانا، لیکن یاد رکھنا تمہیں صرف اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ ہم کسی پرائی جنگ میں اپنے اکلوتے بیٹے کو نہیں جھونک سکتے۔ اسے اجازت دیتے ہوئے انہوں نے تنبیہ کرنا ضروری سمجھا۔ جی بہتر، وہ روکے سے لہجے میں جواب دے کر کھڑا ہو گیا۔ سونے کے اپنے کمرے میں جانے سے قبل وہ ڈرائیور کے پاس الگ صبح روانگی کی تیاری کے احکامات جاری کرنا نہیں بھولا تھا۔ اس رات اپنی آمد کے بعد سے شاید پہلی بار اسے ڈھنگ کی نیند آئی تھی۔ وہ بہت گہری نیند میں تھا جب دروازے پر ہونے والی زوردار دستک نے اسے جاگنے پر مجبور کر دیا۔ بمشکل آنکھیں کھول کر اسے دستک دینے والے کو اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ ایک ملازم تھا جس کے چہرے پر ہوائیں اڑ رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ اس نے اکھڑ لہجے میں دریافت کیا۔ معافی چاہتا ہوں سائی، پر مجبوری ہے، وڈی سارڈن نے آپ کو بلوایا ہے۔ ملازم نے ہاتھ جوڑ کر معذرت کرتے ہوئے اسے پیغام دیا تو وہ حیران رہ گیا کہ اتنی رات گئے اماں سائی نے اسے کیوں بلوایا ہے۔ ملازم کے چہرے پر اڑتی ہوائیں بھی اسے کسی غیر معمولی بات کا پتہ دے رہی تھی، لیکن اسے ملازم سے تحقیق و تفتیش میں وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور اماں کا پیغام ملتے ہی فوراً بستر چھوڑ کر ان کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ اس طرف جاتے اس نے ماں کی تیز سسکیں سنی اور دیکھا کہ وہ مسحری کی پشتگاہ کے ساتھ رکھے تکیوں کے سارے نیم دراز بری طرح آنسو بہا رہی تھی اور ان کی خاص ملازمہ کے ساتھ ساتھ اس کی چھوٹی بہن مومل بھی انہیں سنبھالنے اور دلاسا دینے میں مصروف ہے۔ یکدم اس کا ذہن صداقت شاہ کی طرف گیا۔ جب سے وہ دل کی تکلیف میں مبتلا ہوئے تھے، ان کی طرف سے دل کو دھڑکا سا لگا رہتا تھا۔ اس پر کبھی کبھار بہت زیادہ اپنی مرضی چلاتے تھے، لیکن اپنے لیے ان کی بے پناہ محبت سے بھی واقف تھا، اس لیے کبھی ان کی طرف سے دل میلا ہوا نہیں تھا، نہ ان سے محبت میں کمی آئی تھی۔ اب بھی اس کے حوالے سے دل میں اندیشہ جاگا تو لگا کہ دل کو کس نے مٹھی میں بھینچ لیا ہے۔ عالم، ہم برباد ہو گئے پت، ہم لٹ گئے۔ وڈیرے نے اسے دیکھتے دعائی دی اور مسحری سے اس کے بڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ عالم شاہ ماں کا مقصد سمجھ گیا اور خود لپک کر ان کے قریب پہنچ کر دونوں ہاتھوں سے ان کے شانوں کو تھاما۔ وہ فوراً اسے لپٹ کر بلند آواز میں رونے لگی۔ ان کے قریب کھڑی مومل کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ بابا صحیح کہاں ہے؟ متحوش سا عالم شاہ اپنا جملہ مکمل نہیں کر سکا تھا کہ صداقت شاہ کی آواز سنی۔ وہ کسی سے موبائل پر بات کرتے ہوئے اندر آ رہے تھے۔ انہیں صحیح سلامت دیکھ کر جہاں عالم شاہ کے سینے میں ایک اطمینان بھری سانس خارج ہوئی، وہاں الجھن میں بھی اضافہ ہو گیا کہ پھر ایسا آخر کیا ہوا ہے جو ماں اتنی بری طرح رو رہی ہے، اور سب گھبرائے ہوئے اور پریشان تھے، یہاں تک کہ اسے صداقت شاہ کے چہرے پر بھی بے پناہ پریشانی کے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ تو لگتا تھا کہ کسی نے ان کے چہرے کا سارا خون نچوڑ لیا ہے۔ خیریت تو ہے بابا صحیح، مجھے بھی تو بتائیں کہ کیا ہوا ہے؟ اس نے ان سے دریافت کیا۔ بہت بری خبر ہے پوت، بہت بری خبر، اسے جواب دیتے ہوئے ان کا لہجہ بے حد شکستہ تھا۔ بے حد پریشانی کے عالم میں انہوں نے اطلاع دی۔ اسے سن کر وہ بھی ساکت رہ گیا۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ خبر سن کر بھی بے یقین تھا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔